دوسری بات، کل پاکستان تحریک انصاف نے تمام وکلاء کو کال دی ہے کہ کل تمام وکلاء اڈیالہ جیل پہنچیں۔ کل منگل کا دن ہے، اور کل منگل کے دن کے حوالے سے ایک طرف سے تو حکومت نے بہت تریاں لگائی ہیں۔ فیصل واڈا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں آ کر دکھائیں، اور اطاعت ارڑ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرنے دینی۔ ایک طرف بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کل کا کیا پلان ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور کل کا دن ایک بہت اہم دن ہے۔ دیکھیں، جو کل کا دن گزرا اس دن پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ کیا۔ اس سے پچھلا دن اگر دیکھیں تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہوگی وہ اس کا بھرپور جواب دے گی، وہ مزاحمت کی طرف جائے گی، وہ بھی اسی طرح کی زبان کا استعمال کرے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کل کے جلسے میں یہ کہا گیا کہ میں اس طرح جواب نہیں دینا چاہتا جس طرح باتیں کی گئیں، اور پھر کل کے جلسے میں ایک ہی آواز بلند ہوئی، عمران احمد خان نیازی، عمران خان کی آواز بلند ہوئی۔ حالانکہ جو ورکرز تھے وہ شدید غصے میں تھے، انہوں نے جو پوسٹر اٹھائے تھے، جو چیزیں اٹھائی تھی، وہ ساری آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ لیکن اب جو کل کا دن ہوگا وہ تعین کرے گا کہ ان کے ارادے کیا ہیں، مینس یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا سوچتے ہیں۔ کیا یہ عمران خان سے ملاقات کو روکیں گے؟ کیا یہ بہنوں کو ملاقات سے روکیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی آج رات بھی جو بہت سے ٹاؤٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کریک ڈاؤن ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو اس پہ تھوڑی سی تفصیلاً گفتگو کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو جو میری نظر سے گزری، جو آپ تمام پاکستانیوں کی نظر سے گزری ہوگی، ڈکی بھائی کی۔ ڈکی بھائی پاکستان میں ایک ولاگر ہیں، وہ ولاگ کرتے ہیں ڈیلی روٹین کا۔ انہیں اٹھایا گیا تھا، اور 100 دن کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ وہ جو ولاگ ہے 1 گھنٹے کا آلموسٹ، وہ میں نے مکمل سنا، اور پھر جب وہ میں نے ولاگ مکمل سنا تو آپ یقین کریں کہ وہ سٹوری میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے میں مذمت کرتا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا، جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا، جس طرح تشدد کا سامنا انہوں نے کیا، جس طرح ان کی فیملی نے مشکل کا سامنا کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بالکل ایک ناانصافی ہے، بالکل ایک ظلم ہے کسی بھی انسان کو اٹھانا اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا۔ جیسا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بچے کو ویڈیو کال کی، تھپڑ مارتے ہوئے دکھایا، ایک لمبی سٹوری ہے، وہ آپ نے سن لی ہوگی یقیناً۔ لیکن اس ویڈیو کو لے کے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سٹوری ہے، اس انسان کے 8 ملین فالوورز ہیں، 8 ملین سبسکرائبرز ہیں اس انسان کے، لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر اس انسان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، اس کو چپیڑیں ماری گئیں، اس کو مکے مارے گئے، اس کو گالیاں دی گئیں، جس کے لاکھوں دیکھنے والے ہیں، اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کہیں نہ کہیں اپروچ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے کیونکہ انسان کے بہت سے فین ہوتے ہیں، بہت سے چاہنے والے ہوتے ہیں، تو اس انسان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا۔ کون کر رہا ہے؟ ایف آئی اے یہ رویہ اختیار کر رہی ہے ڈکے بھائی کے ساتھ، اور یہ ایک پاپولر انسان ہے، مینس ایک اس کا اچھے ایسے لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ ایک عام انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ اس پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ایک عام زندگی گزارتے ہیں، جو محنت کش ہیں، جو مزدور ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو صبح جاتے ہیں شام کو کما کے لاتے ہیں، یا جو مڈل کلاس فیملی ہے، اس انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ آپ سوچیں، اس انسان کو کس قدر، اگر کوئی کیس میں اسے، پہلے تو یہ کہ اس پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا جو آج ڈکی بھائی نے بتائیں، یہ کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں۔ عدالت 23 دن کا ریمانڈ کہہ رہے تھے نا، 23 دن کا ریمانڈ دیا گیا۔ کیا یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ عدالت نے 23 دن کا ریمانڈ کس بیس پہ دیا، کیوں دیا؟ اس ویڈیو میں تو ایف آئی اے والے کو تو ہم نے مجرم ٹھہرا دیا کہ ایف آئی اے والا مجرم ہے جی، سرفراز چودھری، بالکل وہ ہوگا، اور وہ اس کی زبان بتاتی ہے کہ وہ مجرم ہے۔ لیکن کیا اس جج سے بھی سوال ہوگا جس نے 23 دن کا ریمانڈ دیا تھا؟ کیا اس انسان سے بھی سوال ہوگا جس نے چلان پیش کیا تھا؟ کیا ان لوگوں سے بھی سوال ہوگا جو اس میں پراپر ملوث تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سوال ہونا چاہیے جج سے کہ تم نے 23 دن کا ریمانڈ دیا تھا، کس بیس پہ دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ اور پھر رشوت لی جاتی ہے، مطلب رشوت اسے لاکھوں لے لی گئی، اسے لاکھوں لی گئی رشوت۔ اب کئی انسان ایسے ہوں گے جن سے ہزاروں لی جاتی ہے، اور کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جن سے 100 لیے جاتے ہیں۔
اب کئی واقعات ہم ایسے سنتے ہیں کہ ایک انسان مزدوری کر کے جاتا ہے، اسے 500 لے لیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ 500 کروڑ ہے۔ اس پاکستان میں ہر شاہ پہ الو بیٹھا ہے، اس پاکستان میں ہر جگہ فرعون بیٹھا ہے، اس پاکستان میں ہر جگہ ظالم بیٹھا ہے، اس پاکستان میں ہر جگہ ظلم کرنے والا بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ اس ملک میں صرف انصاف ہو جائے، خدا کی قسم کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے ساتھ نا انصافی کرے، کسی کے ساتھ ظلم کرے۔ لوگ جانتے ہیں کہ عدالتوں نے کیا کر لینا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹے ریمانڈ مل جاتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ عدالتوں سے کیا کچھ ہو جاتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ عدالت میں کیسز کی تاریخ نہیں ملتی۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا ایک مقبول لیڈر ہے عمران خان، ان کے کیس کی سماعت نہیں ہو رہی، تو ایک عام انسان کے کیس کی کیسے سماعت ہوتی ہوگی؟ ہم یہ سنتے ہیں، آج تک سنتے ہیں کہ قتلوں کے کیس جو ہیں وہ کئی سال پینڈنگ رہتے ہیں اور آخر میں صلح ہو جاتی ہے۔ یہ اس پاکستان میں یہ ایک دستور بن چکا ہے جو ہمیں نامنظور ہے۔ اور پھر جو ڈکی نے سٹوری سنائی، اس سٹوری کو لے کے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف کہانی ڈکی کی نہیں ہے۔ اس پاکستان میں میں سینکڑوں کہانیاں اس طرح کی سامنے رکھ سکتا ہوں جو لوگوں کے ساتھ کیا گیا، اور جو ڈکی نے بتایا، خدا کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے منہ پہ بھی اس طرح تھپڑ مارے گئے، مجھے بھی مارا گیا، مطلب میری آواز ہے، مجھے بھی مارا گیا، اور سینکڑوں سٹوریاں میں اس طرح کی جانتا ہوں جن لوگوں کو مارا گیا، جن لوگوں کا تشدد کا سامنا جن لوگوں نے کیا، نشانہ بنایا گیا لوگوں کو تشدد کا، اور ایسی دردناک کہانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں جیلوں میں، ابھی بھی گجرانوالہ کے میں جانتا ہوں، انہوں نے احتجاج کیا تھا، 62 لوگ ابھی بھی وہ جو ہیں وہ حوالات میں ہیں۔ 1 سال ہو گیا، ہائی کورٹ میں کیس ان کا التوا ہے، ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت نہیں کی جا رہی۔ اس طرح بہت سے لوگ ہیں ابھی بھی جیلوں میں۔ تو یہ ایک ڈکی کی کہانی نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے، اور ہم اس پہ افسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی پوچھیے گا کسی ایسے بندے سے جس کو ادارے اٹھا کے لے کر جاتے ہیں، وہاں تو اداروں کو بڑا اچھا بنایا گیا، لیکن آپ کسی سے پوچھیے گا کہ ادارے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ خیر، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کل کے دن کی، منگل کے دن کی۔ اب جو منگل کا دن ہے وہ ایک بہت اہم دن ہے۔ اب اس چیز کو سوچ لیں، اب اس چیز کو یہاں لے آئیں کہ بہنیں ہیں وہ ملاقات کے لیے جاتی ہیں، ملاقات روک لی جاتی ہے، ایک آئینی حق ہے۔ جیل مینول کہتا ہے کہ کوئی بھی فیملی کا بندہ آ کے ہر ہفتے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن ملاقات سے روک لیا جاتا ہے، ملاقات روک لی جاتی ہے۔ اب کل بہنوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں گی، اور فیصل واڈا، عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، ان جیسے لوگوں نے اعلان کیا کہ وہ روکیں گے، سختی سے نمٹا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، اور پھر اپنے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے بھی یہ پیغام بھیجے جاتے ہیں کہ گرفتار کیا جائے گا، یہ ہوگا۔ کل کیا ہوتا ہے اڈیالہ جیل، یہ بہت اہم ہے۔ کل کیا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر تحریک انصاف کے ایک تحمل مزاجی کے رویے کے بعد بھی یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یا پھر ملاقات ہونے دی جاتی ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ اور پھر بہنوں کا یہ کہنا کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو وہ رات لیٹ نائٹ تک وہاں بیٹھی رہیں گی، ایک بات۔ دوسری بات، کل پاکستان تحریک انصاف نے تمام وکلاء کو کال دی ہے کہ کل تمام وکلاء اڈیالہ جیل پہنچیں، کیونکہ یہ عام انسانوں کو تو گرفتار کر لیتے ہیں، عام انسانوں کو تو اٹھا لیتے ہیں، کارکنان کو تو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، پریزنر وین میں پھینکتے ہیں۔ تو کل وکلاء کو کال دی گئی ہے کہ کل تمام تحریک انصاف کے وکلاء اڈیالہ جیل پہنچے۔ کل کیا صورتحال ہوگی اڈیالہ جیل، انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے، اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔